ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ الحمدللہ جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کا آج 14 اگست یوم آزادی کے دن سن 2024 بروز بدھ کا یہ پروگرام ہر اعتبار سے کامیاب رہا اور انشاءاللہ یادگار رہے گا۔ ہم نے، ہمارے طلباء نے، ہمارے انتظامیہ نے، ہمارے مدیر الجامعہ نے اور تمام مشائخ نے اپنے وطن سے کھل کے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس پروگرام کو مرتب کیا، ترتیب دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جذبے کو تا حیات برقرار رکھے، ہمارے اس وطن کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اس کے داخلی اور خارجی معاملات جو بگڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سیرت حکمران نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ہی اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق خیر عطا فرمائے۔ پاکستان کلمہ توحید کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ بات واضح ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ صرف ایک تلفظ نہیں ہے، پورا ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے، اور تمام انبیاء کی فکر اور سوچ اور نظریہ یہیں سے شروع ہوتا تھا۔ تو لہذا اس کو صرف کلمے کی حد تک، الفاظ کی حد تک نہ سمجھا جائے۔ یہ پیغام ہے کہ الا لہ الخلق والامر، جو کچھ بھی ملتا ہے، جو کچھ بن رہا ہے، بنے گا، سب کا خالق اللہ ہے، اور حکم بھی اس اللہ کا چلنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بات تو اہل کتاب کی ہے، مگر پیغام سب کو دیا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں، تمہارے دعووں کی کوئی حقیقت نہیں جب تک کہ تم عملی زندگی میں اللہ کے دین کو نافذ نہ کرو۔ لستم علی شیء، تمہارے دعوے دھرے کے دھرے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں جب تک تم اللہ کے دین کو کما حق ہو نافذ نہ کرو۔ یہ تنفیذ ارباب اختیار و اقتدار کی ذمہ داری۔ عوام الناس، ہم جیسے لوگ رائے عامہ ہموار کر سکتے ہیں، پیغام حق سنا سکتے ہیں، ادلہ مہیا کر سکتے ہیں، دست و بازو بن سکتے ہیں، لیکن یہ تنفیذ کا جو معاملہ ہے ارباب اختیار و اقتدار کی ذمہ داری ہے، اور انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جس نعرے کی بنیاد پر، جس عقیدے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا، اس کا وجود نہیں تھا، یہ وجود میں آ گیا۔ اب اس کی بقا اور سلامتی اسی کلمے کے ساتھ ہے، اسی عقیدے کے ساتھ ہے، اسی نظریے کے ساتھ۔ جس کلمے سے اس کو ایجاد کیا جا سکتا ہے، اسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اسی کلمے کو بنیاد بنا کر اس کو سلامت رکھا جا سکتا ہے، محفوظ بنایا جا سکتا ہے، اور اس کی بقا اور سلامتی کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جس بنیاد پر چیز حاصل ہوئی، اسی بنیاد پر چیز کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ بنا تھا کلمہ توحید کے نام پر، یہ باقی رہے گا، سلامت رہے گا، محفوظ رہے گا، اپنوں اور بیگانوں کے شر سے، تو صرف کلمہ توحید کی برکت سے رہے۔ توحید کا مادہ اتحاد ہے، اتحاد چاہتے ہیں افراد کے مابین، اقوام کے مابین، مسالک کے مابین، اور شہروں کے مابین، ممالک کے مابین ایک حل ہے کہ سب کو کلمہ توحید پر جمع کیا تھا، جمع کیا جائے۔ عملی زندگی میں جو توحید کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے، اور یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ایک واضح بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی بغاوت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خروج کی بات نہیں ہے۔ بس اتنا ہی پیغام ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اس بنیاد پر حاصل ہوا، اس کی بقا، اس کی سلامتی اور تمام تر شورشوں کا علاج یہی ہے کہ لوگوں کو کلمہ توحید پر جمع کیا جائے، اور ہر شعبہ ہے زندگی میں،
ہر گلی کوچے کے اندر اللہ کے وحدانیت کا پرچم لہرایا جائے. یہی ہمارا مقصد ہے, یہی ہمارے جامعہ کا پیغام ہے. اللہ تعالی ہمارے ملک کو شاد آباد رکھے. اما توفیقنا الا باللہ.